محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. صدق الله مولانا الذي قال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک کا وزن الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين. اللہ رب العزت و ثنا حضور کا نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات کر رہے ہیں کہ اسناد میں ہدیہ اور اسلام رس کرنے کے بعد سامنے محترم سالانہ ماہانہ درس قرآن مجید کی محفل جو ہر ماہ کی 8 تاریخ کو ہماری اس جامع مسجد کے اندر حکم پذیر ہوتی ہے، جس کی سرپرستی جو ہے حضرت مولانا محمد رفیع نقشبندی صاحب جو ہماری اس مسجد کے خطیب و امام ہیں، آپ کی زیر سرپرستی یہ پروگرام ہوتا ہے. ہماری مسجد ویسیہ جناب محمد ویسی صاحب اور ان کے سارے ساتھی انتظامی ان کے کوشش کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام جاری و ساری ہے. تو آج کے درس قرآن مجید کے اندر 2 جہتوں سے گفتگو ہوگی، یعنی کہ 2 ہستیاں جن کے متعلق ہے وہ کچھ نہ کچھ ہم اپنی مسائل کے مطابق ان کی بارگاہ میں حاجت عقیدت پیش کریں گے. دواد رسول پیکر شرف و حیا جامع القرآن خلیفۃ المسلمین امیر المومنین ذوالنورین سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات گرامی مراد رسول خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات گرامی میں بھی ہم عقیدت پیش کریں گے آپ کو. تو میں چند ایک منٹ جو ہے وہ حاضر پیش کروں، اس کے بعد حضرت علامہ قاری غلام مصطفی صاحب آپ کا بیان ہوگا، جامع بیان آپ کا ہی ہوگا انشاءاللہ. چند منٹ کی حاضری. تو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات گرامی حضور کے ہر صحابی کی شان برابر بڑا ہے، لیکن ان میں تطبیق ہے. جیسے انبیاء کے اندر ہے 1,24,000 کم بیش انبیاء ہوئے، جن میں سے 313 کی شان بلند ہے. اب 313 میں سے پھر اشرا مبشرہ ان کی اپنی شان ہے. حضور نے فرمایا کہ انہیں چلتے پھرتے چلتی دیکھنے ہیں، ان کو دیکھ لو. ان میں پھر 4 ہیں، یعنی کہ انبیاء میں 313، پھر اس کے بعد اشرا مبشرہ، مبشرہ سے پھر 4. اب وہ 4 ہوئے جو اولو العزم پیغمبر بھی ہیں، رسول بھی ہیں، جن کو اللہ نے اپنی نئی شریعت اور کتاب کے ساتھ اس کائنات کے ہستگو میں انہیں مبعوث فرمایا. تو ان 4 بلند ترین ہستیوں میں سے جس کو مرتبہ عطا کیا وہ ہمارے آقا و مولا ہے حضور کی ذات گرامی کو. تمام انبیاء پر، تمام رسل پر اللہ نے فوقیت دی اور حضور کو امام الانبیاء تاجدار انبیاء بنا کے اس کائنات کے ہستگو میں جلوہ گر کیا. اسی طرح سے آبا کی تطبیق 1,24,000 کم و بیش حضور کے صحابہ کے بعد ان میں سے 313 جو بدری صحابہ ہیں جن کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، ان کے سارے صحابی جنتی، لیکن جن کے ساتھ خاص کر دیا
بدریوں کی اپنی شان ہے، ان کا اپنا مقام ہے. آج بھی اگر ہم ان بدری صحابہ کا واسطہ دے کر دعا کرتے تو اللہ کریم وہ دعا قبول کر لیتے، مشکلات آسان ہو جاتی، مسائل حل ہو جاتے، وہ جس جنگ میں چلے جاتے اس جنگ میں فتح ہو جاتے. تو 313 ان کی اپنی شان و عظمت. پھر اس میں سے عشرہ مبشرہ جن کو محبوب نے فرمایا جس نے چلتے پھرتے جلدی دیکھ ان کو دیکھ. پھر ان میں سے 4 جن کو اللہ عز و جل نے وہ شان و عظمت عطا کی جو کسی کی جو ہے وہ شان نہیں ہے، جو ان کی شان ہے، جو ان کا مقام ہے. سب میں سے 4. اب ان 4 میں سے ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی ذات گرامی کو اللہ عز و جل نے وہ مقام مرتبہ عطا کیا جو انبیاء کے بعد کسی کے حصے میں نہیں ہے، وہ آپ کا حصہ ہے. پھر جناب فاروق اعظم ہے، اس کے بعد جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، پھر جناب علی رضا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ. تو اللہ عز و جل نے ان ہستیوں کو وہ مقام و مرتبہ عطا کیا کس وجہ سے کہ وہ حضور کی نسبت ہے، جو نسبت رسولی ہے جو ان کو حاصل ہو گئی کہ حالت ایمانی کے ساتھ محبوب کریم علیہ السلام کے چہرے پاک کی زیارت کی، حضور کے روح زیبا کو دیکھا. جب دیکھ نہیں تھا تو اللہ نے ساری کائنات سے مبتلا کر دی. یعنی محمد تو نہیں کیا تھا، ابھی انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا، حج نہیں کیے، زکاتیں نہیں دی. یہی سے ابھی ایسے جو پہلے دنیا سے چلے گئے انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا، لیکن شرف صحابیت میں وہ صحابی ہیں حضور کے، وہ مقام ان کا یہ ہے کہ کوئی بھی امت میں سے کتنا بھی بلند ہو جائے، عبادتیں کر کر کے، ریاضتیں کر کر کے، وہ ولی بن جائے، قطب بن جائے، ابدال بن جائے، غوث بن جائے، لیکن صحابی کے گھوڑے کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی جو آنکھ ہے اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. اللہ قرآن میں فرماتا بَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا. اللہ ان گھوڑے کی جو گھوڑے چل رہے ہیں پتھروں کے اوپر، وہ جب ان کے پاؤں پتھروں کے ساتھ لگتے ہیں، جو چنگاریاں وہاں سے اڑتی ہیں، اللہ ان چنگاریوں کی بھی قسم کھا رہا ہے. یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کو اللہ عز و جل نے محبوب کریم علیہ السلام کی معیت عطا کی ہے اور پوری کائنات سے ممتاز کر دیا ہے. آپ کو کتنا بھی بڑا ہو جائے لیکن حضور کے صحابی کی ایک پائے کا نہیں ہو سکتا. وہ حضور کے روح زیبا کو جو دیکھا، وہ جو حضور کے پاس بیٹھے ہیں، صحبت اختیار کی ہے، وہی صحبت ان کو ممتاز کر گئی ہے. ہوں گے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آج چوتھے نمبر پر مسلمان ہیں، یعنی کہ جو اول مسلمان ہیں ان کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے. اور بڑی آپ کی چہتے ہیں، بڑا آپ کا مقام ہے، بڑی آپ کی شان ہے. ذوالنورین بھی ہیں اور سخی بھی ہیں، غنی بھی آپ کا لقب ہے، ذوالنورین بھی آپ کا لقب ہے، جامع القرآن بھی آپ کا لقب ہے. کئی جہتوں کے ساتھ ہم آپ کو دیکھتے ہیں. تو محبوب کریم علیہ السلام کی ذات گرامی کے ساتھ آپ کی محبت، آپ کی عقیدت، پھر حضور کے ساتھ محبت. یعنی ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے حضور کے ساتھ محبت کی ہے، بالہانہ اور لافانی محبت کی ہے، جس کی وجہ سے یہ شان مثبت ملی ہے. لیکن حضور نے ان کے ساتھ محبت کیا ہے کہ جب آپ نے ایک لختے جگر کا نکاح ان کے ساتھ کیا، وہ دنیا سے تشریف لے گئی، پھر دوسری کا کیا، وہ بھی تشریف لے گئی. تو معروف فرماتے ہیں ایک روایت میں 40 ہے، ایک میں 100 ہے. اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک ایک کارگیر عثمان کے نکاح میں دے دیتی. سبحان اللہ. یہ شرف بھی آپ کو حاصل ہے. ہم جہاں پوری امتوں میں ہم دیکھتے ہیں، تمام انبیاء کو دیکھتے ہیں، کسی جو فرد ہے امت کا اس کو یہ شرف نہیں ہے جو شرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے. کوئی ایک بار ہی نبی کا داماد بنا ہوگا، لیکن آپ کی ایسی ذات ہے کہ 2 بار حضور کے داماد بنے. لیکن حضور کی محبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 100 بھی ہوتی عشاء کے بعد کی اس کے نکاح میں دیتا جاتا. یہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے حضور کی ذات گرامی کے اندر.
کہ وہاں اس بارگاہ میں آپ کا مقام کیا ہے. حضور کے ساتھ تو محبت آپ کی ہے. جب وہ جبل احد پہ پہنچتے تو محبوب کریم علیہ السلام کی ذات گرامی سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم اور ساتھ ہی سیدنا عثمان غنی، تو میرے محبوب کیا فرماتے ہیں جب اس پہاڑ نے دیکھا نا جبل احد ہے، یہ وہ پہاڑ ہے، محبوب کریم علیہ السلام فرمائے یہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں. یہ وہ پہاڑ ہے جو جنت کے اندر جائے گا. کس وجہ سے؟ اس نے محبت حضور کے ساتھ کی ہے کہ جب حضور چلے یہ ساتھ چل پڑا. تو حضور نے اس کو تو نے یہی رہنا ہے. لیکن جب آپ اوپر تشریف لے گئے صحابہ کرام بھی جب پہنچے تو اب وہ تو اس کے خوشی کی انتہا نہ رہی. یہاں تو پیر آئے گھر میں تو مرید کی خوشی کی انتہا نہیں رہی کہ میرے شیخ میرے گھر میں آ گئے. پھر وہاں محبوب تو جہاں حضور کے اللہ کے محبوب پوری کائنات کے مالک جب پہنچے اس پہاڑ کے اوپر، ساتھ صدیق بھی ہیں، ساتھ 2 شہید بھی ہیں. جب پہنچے وہاں پر تو وہ خوشی میں وجد میں آ گیا. جب وجد میں آیا نہ ہلنے لگا تو آپ اسکت اے جبل احد، تجھے پتا نہیں تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں. ہم قرآن کی تطبیق کو دیکھتے ہیں نا، اللہ قرآن کا فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء. تو اب جہاں بھی یہی ترتیب ہے، حضور فرماتے ہیں ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں. صدیق تو صدیق اکبر ہوا، شہید کون ہے؟ فاروق اعظم عثمان غنی. تو سرکار نے ان کی شہادت کی پہلے خبر دی کہ یہ دونوں شہید ہیں. ابھی شہادت کا وقت نہیں آیا، وہ بہت دور ہے. جو یہ کہتے ہیں محبوب کو کل کا پتہ نہیں ہے، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، تو میرے محبوب تو اپنی زبان اطہر سے غیب کا یہ اعلان فرما رہے ہیں پتہ نہیں کب شہادت ہونی ہے، پھر دنیا سے جانا ہے، شہادت ہونی ہے. تو حضور فرماتے ہیں یہ شہید ہیں، یہ صدیق ہے. پہلے ہی شہادت کی گواہی دی تو فاروق اعظم بھی شہید ہوئے، عثمان غنی بھی شہید ہوئے. یعنی کہ محبوب کریم علیہ السلام کی وہ خبر جو آپ نے پہلے دی، کیونکہ آپ جانتے ہیں جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے. شاعر کہتا ہے جو ہو گیا ہے، جو ہونے والا ہے، سب حضور جانتے ہیں. حضور سے کون سی بات چھپی ہے؟ تو محبوب کریم علیہ السلام کی ذات گرامی نے آپ کی شان کو بیان کرتے ہوئے کہ یہ میرا وہ غلام ہے جس کو شہادت نصیب ہو گئی. فاروق اعظم بھی وہ ہے جن کو شہادت نصیب ہو گئی. تو ایسے ہی ہوا، فاروق اعظم بھی شہید ہوئے، عثمان غنی بھی شہید ہوئے، اور آپ کی شہادت بھی بڑی دردناک ہے، بڑی دردناک ہے. تو جس طرح سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت مبارکہ کس طرح آپ کی المناک شہادت ہے، تو آپ کی شہادت بھی بڑی المناک ہے. اسلام کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کو شہید کیا گیا، کیسے آپ کے ساتھ وہ ظلم دبا رکھا گیا کہ 40 دن تک آپ کا پانی بند کر دیا، کھانا پینا بند 40 دن تک. تو 40 دن کے بعد پھر جو ہے آپ کی شہادت مبارکہ ہوئی. تو محبوب کریم علیہ السلام کی ذات گرامی نے فرمایا آپ سے، جب آپ کنویں کی بڈیر پہ بیٹھے ہوئے تھے تو محبوب نے فرمایا کہ آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو. تو آنے والا کون ہے؟ صدیق اکبر. حضور کے لیے سے بات ہے کہ آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو. جب دیکھا گیٹ کے اوپر تو سیدنا ابوبکر صدیق ہے، تو عرض کی کہ محبوب فرماتے ہیں آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو، آپ کو جنت کی بشارت ہو. آپ تشریف لے آئے، منڈیر پہ حضور کے ساتھ بیٹھ گئے. پھر فرمایا دوسرے آنے والے کو بھی جنت کی بشارت دے دو. دوسرے آنے والے سیدنا فاروق اعظم تھے. جب آپ تشریف لائے تو پھر جو دربان تھا اس نے پھر خوشخبری سنائی کہ محبوب فرماتے ہیں آنے والے کو جنت کی خوشخبری دے دو. آپ کو حضور نے جنت کی خوشخبری دے دی. آپ کو جنت کی بشارت. اب محبوب فرماتے ہیں جو تیسرا آنے والا ہے اسے بھی جنت کی بشارت دے دی اور ساتھ کی مصحف و علام کی بھی دے دی. جب تیسرا آنے والا آیا تو وہ سیدنا عثمان غنی تھے.
جب آپ تشریف لائے تو ان کو بھی جنت کی بشارت دی گئی اور کہا گیا کہ آپ کے اوپر مسائل بڑے آئیں گے، تکالیف بڑی آئیں گے، مشکلات بڑی آئیں گے، لیکن بشارت جنت کی ہے اور شہادت کی ہے۔ جب آپ تشریف لائے تو اب منڈیر پہ جگہ نہیں تھی، محبوب تھے، ساتھ صدیق تھے، ساتھ فاروق اعظم تھے، تو آپ سامنے بیٹھے، یعنی کنویں پہ جگہ تو نہیں تھی، حضور سامنے بیٹھے تو بزرگ فرماتے ہیں یہی تطبیق اب بھی ہے کہ جب ہم حضور کے مزار اقدس میں جاتے ہیں تو حضور کے ساتھ دونوں حضور کے غلام حضور کے یاد موجود ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، ابوبکر صدیق بھی ہیں، لیکن سامنے عثمان غنی ہے جنت البقیع کے اندر۔ ایسے ہی مقام ہے جیسا وہ منڈیر کے اوپر تھا کہ وہ تینوں وہاں تھے، جگہ نہیں تھی، سامنے بیٹھ کے، اب بھی یہی عالم ہے، دونوں مقبرے میں حضور کے ساتھ ہیں، روضہ پاک میں حضور کے ساتھ ہیں، اور سامنے جنت البقیع کے اندر بھی عثمان غنی، یعنی کہ اللہ عز و جل نے آپ کو بڑی شان و عظمت عطا کی، اور یہی بشارت جو سرکار کی تھی کہ تجھے قمیص بنائی جائے گی، اور آپ نے وہ قمیص نہیں اتارنی۔ آگے وہ منافق جو اس قمیص کو اتارنا چاہیں گے، آپ نے اتار دینے تا وقت ہے کہ آپ کی شہادت ہو جائے، شہادت کے بعد آپ کی ملاقات ہم سے ہوگی۔ تو اللہ عز و جل نے آپ کو بڑی شان و عظمت عطا کی گا، وہ بہت بڑا کارنامہ آپ کا جامع القرآن، آپ نے سب کو قرآن کی ایک قرات کے اوپر جمع فرمایا، یعنی کہ جس علاقے میں قرآن گیا اس نے اپنے طریقے کے مطابق پڑھنا شروع کر دیا، جس اور علاقے میں گیا اس نے اپنی زبان میں پڑھنا شروع کر دیا، لیکن آپ نے وہ سارے نسخے مہا کے بند کر دیے، اور ایک نسخہ جو ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس موجود تھا، جو اس پر جناب فاروق اعظم کی بیٹی تھی، حضور کی زوجہ تھی، ہماری ماں ام المومنین ہیں، ان کے پاس جو نسخہ تھا آپ نے وہ منگوایا، اور منگوا کر اس کے اوپر سب کو جمع کر کے، یہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ جس طرح سے ہے قرآن پڑھنا، اگر کہتے اس طرح پڑھے جس طرح قرآن پڑھنے کا حق ہے، اس لیے آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو مہینہ پر گزر رہا ہے، اس کی 18 تاریخ کو آپ نے جہاں میں شہادت جو ہے بدوش کیا، کہ جب وہ حملہ آپ کے اوپر ہوا، پھر بڑے معاملات ہوا، بڑے ساری وہ اپنی جو تھی وہ خدمات اسلام کے حوالے سے وہ پیش کی کہ میں نے کس طرح حکومت خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، کتنی اس کی قیمت تھی 35,000 درہم، پھر مسجد نبی کے لیے، پھر جو غزوات نے، پھر جنگوں میں جس طرح حصہ لیا، جو آپ نے خدمات اسلام کے لیے پیش کی، مسجد میں مسجدوں کی توسیع کے لیے مسجد نبی میں آپ نے اپنا مال لگایا، حرم پاک میں ساری باتیں آپ نے کروائی، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ میں عمارت کو چھوڑ دوں، اب میں ایسا نہیں ہو سکتا، میری سرکار نے فرمایا ہے اس کو نہیں اتارنا تا وقت تیری شہادت ہو جائے۔ تو آپ نے خلافت کی قمیص کو اتارا نہیں، آخر کار آپ نے جام شہادت نوش کیا، خالق حقیقی سے جا ملے اور محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے۔ دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں نفوس قدسیہ کی محبت عطا فرمائے، ان کا نقش قدم عطا فرمائے، ان کی شفاعت سے بھی بیان فرمائے۔ تو آپ کے سامنے حضرت علامہ حافظ غلام مصطفیٰ عبیسی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مال حسنہ سے مصطفی سے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول، یا رسول، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، ہر صحابی نبی جنتی جنتی